کیوں؟ اب میں تو یہی پوچھنا ہے، یہ رپورٹ کر کر ہم تھک گئے سر، کیونکہ ڈیو ڈیلیجنس کے علاوہ جس طرح ہمارے ریگولیٹرز قوانین، اسکوپ، دائرہ کار، اہلیت کی وجہ سے ہمیشہ اتنے کمزور اور بیوروکریٹک ہو جاتے ہیں. وی سفر فرام ریڈ ٹیپزم ان دس کنٹری، وی سفر فرام اے سیکورٹی ایشو. لیکن صارفین کے جو مفادات اور انٹرسٹ ہیں ان کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. اف یو کلیم دیٹ یو کیم ٹو دا لاسٹ منٹ اور ریورس ہوا یہ فیسکو، پی آئی اے، اسٹیل ملز، کیوں؟ دیٹس دا $1 million کوشچن. کیا ہو گیا؟ جی میرا خیال ہے یہ آج پہلی دفعہ میرا خیال ہے پبلک میں اس چیز کے آ رہے. دیکھیں ایک پرائیویٹائزیشن کا ایک بورڈ ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وی آر دا فائنسٹ پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز ورکنگ ان دیٹ بورڈ. اس کے اوپر ہوتی ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن which was headed by ڈار صاحب at that time, I on believe. privatization, which فائنانس منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، ڈار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹر، اسٹیٹ منسٹرز ہوتے ہیں. احسن اقبال صاحب تھے، مفتاح اسماعیل تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے ہیں، ایس سی سی پی چیئرمین. سو آل دی ریلیونٹ پیپل. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں جو دنیا کے بہترین ہیں. پھر اس کے اوپر بورڈ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. آئی ایم ایف is fully involved in the whole process. So یہ ہم سب لے کے ساتھ چل رہے ہیں. So 50, 60, 70, 100 لوگ پروفیشنل لیول پر سارے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن was the ultimate body. It still is when functional. وہ فیصلے کرتی تھی کہ جی اوکے گو ہیڈ دینا ہے یا نہیں دینا. جو میں نے آپ کو ایچ بی ایل یا یو پی ایل یا دوسری ٹرانزیکشنز جن کا ذکر نہیں کیا جو سکسیسفلی ہوئی تھی، جس سے تقریباً $1.7 billion ریز بھی ہوتے، وہ بھی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے ہی اپروو کیے تھے. لیکن اس میں اگر آپ مجھے چند منٹ دیں گے تو فیسکو کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بڈس کھلنی تھی، اور اس وقت فیصلہ ہوا کیبنٹ کمیٹی کے، ڈار صاحب کا فیصلہ تھا کہ جی یہ ہم اس کو ابھی آگے لے کے نہیں جائیں گے. حالانکہ اس کو آگے لے کے نہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیچھے جو 8 ہیں وہ بھی نہیں پھر ہوں گی، جنریشن کمپنیز جو تھیں وہ بھی نہیں ہوں گی پرائیویٹائز. بیکاز ظاہر سی بات ہے جب آپ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے ہاتھ جوڑے تھے، میں نے جا کے ان سارے انسٹیٹیوشنز کے کہ آئیں پاکستان از سیریس ناؤ ان پرائیویٹائزیشن آفٹر افتخار چودھری ہیڈ پلیڈ ہز نیگیٹو رول، جس میں ڈیفیکل ہو گیا تھا 7 سال. سو ہم نے ان کو کنونس کیا تھا. سو اگر آپ ایک بار پھر ریورس کریں گے تو وہ تو بھاگ جانا تھا انہوں نے، اور وہی ہوا. تو فیسکو کا فیصلہ کیا گیا کہ نہیں ہم آگے ابھی اس وقت نہیں جائیں گے. اس وقت کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد جانے کا ٹائم ہی نہیں تھا. اسٹیل مل کا میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیل مل کا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن فائنل سیشن چل رہا تھا، اور اس وقت پھر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے، اس کو ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں، کیونکہ خورشید شاہ جو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ان کی خواہش تھی. اینڈ آئی obviously had a different point of view کہ بھائی ہمارا تو ریزن ہی پرائیویٹائزیشن کا یہ ہے کہ یہ کمرشل اینٹیز جو ہیں اسٹیٹ کی، ان لوگوں کو چلانا چاہیے جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں. حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لاسز ہو کہ سب کے تباہی ہو چکی تھی. اور آگے بھی اگر ہم اس وقت نہ کرتے، اور پھر جب وہ سندھ کی حکومت کو ہم نے آفر کیا ایز پر دا ڈیسیژن آف دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، مراد علی شاہ کو آفیشیل خط لکھا گیا، ان کے ساتھ کوئی 8-10 مہینے اسپینڈ کیے گئے، اور وہ بالکل یوز لیس منتھس تھے. وہ بالکل وہ ایک بال کبھی فیڈرل اسلام آباد آتی تھی، کبھی کراچی جاتی تھی. I don't think so the Sindh government was that much interested, but they finally said کہ okay we are ready to take over provided کہ liabilities جو ہیں وہ فیڈرل حکومت رکھے. اب ایسی پرائیویٹائزیشن مطلب یہ تو پرائیویٹائزیشن تھی ہی نہیں in that sense. تو unfortunately at the last moment we reversed the steel mill thing. پی آئی اے کا جہاں تک تعلق ہے، پی آئی اے کا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، اس میں تمام اپوزیشن لیڈرز بھی تھے، پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی، شیخ رشید بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی تھی، اور ڈار صاحب اور میں اور سیکرٹری صاحب ہمارے سکیرا صاحب اور بھی کنسلٹنٹس وغیرہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے تھے وہ بھی انوالو تھے. اس کو 10-12 ہمارے لیندی سیشنز ہوئے، 2-3 گھنٹے بڑی بحث. اینڈ دی اپوزیشن obviously at that time was not ready to support the government in the privatization process. And we had this last meeting in which we thought کہ ہم نے prevail کر دیا. This was my feeling as well as the feeling of all the other people کہ we have finally been able to convince the then opposition کہ جی اس کا ہم پروسیس، اس کو اب وہ بڈس وغیرہ کا پروسیس شروع کر دیں.
بیکاز اتنی محنت کی تھی اور ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو یہ ایک ایسا پیشن تھا دیٹ تو اس وقت اس میٹنگ میں ڈار صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ اوکے وی ول ناٹ گو اہیڈ اف دی اپوزیشن فیلز کہ جی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو اہیڈ. میرا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ پھر ٹائم شاید دوبارہ کبھی بھی نہ آئے. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں زبیر صاحب, سب سے بڑی بات آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فیسکو, اسٹیل ملز, پی آئی اے تمام کی نچکاری آخری سٹیجز پہ تھی اور یہ ڈار صاحب نے رکوا دی ایز میٹر آف ریکارڈ ایز کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے ہیڈ ایز فائنانس منسٹر. کہیں انہیں خورشید شاہ صاحب کو ان کو وجہ بنا لی اور کہیں انہوں نے دیگر وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہوں گی. واز ہی دا لاسٹ کال؟ ڈیڈ یو ٹرائی ٹو اسٹاپ ہم؟ ڈیڈ یو ٹرائی ٹو گو ٹو نواز شریف صاحب؟ نہیں دیکھیں وہ تو ان کا آپس کا تعلق تھا کہ بٹ آبویسلی آئی وڈ امیجن, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں بٹ آئی وڈ امیجن دیٹ دا پرائم منسٹر وڈ ہیو بین بریفڈ اباؤٹ اٹ. یہ پولیٹیکل ریزنز ہمیشہ آڑے آتی ہیں. سر یہ پولیٹیکل ریزنز ہی تو مروا دیتے ہیں. آپ نے یونینز کو منوا لیا, آپ نے وہی میں کہہ رہی ہوں, آپ نے فائنینشیل ایڈوائزرز کو ملینز آف ڈالرز دے دیے, آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کر لی, آپ نے روڈ شوز پلان کر لیے, مارکیٹنگ کے اوپر کام کر لیا. اگر آخری کر لیے تھے, پلان نہیں کر لیے تھے, کر لیے تھے روڈ شوز. سو سر یہ جب ورلڈ بینک آج رپورٹ دیتی ہے کہ آنے والی حکومت بھی جو ہے, اور کوٹ ان کوٹ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے ایک منظم مفاد پرست طبقہ تیزی سے یہ تمام اصلاحات اور جو گینز ہیں یہ ریورس کر دے گا, تو یہ مفاد پرست طبقہ ہی ہے نا. چاہے اب میں نام میں لے لیتی ہوں, اگر آپ وجہ ٹھہرا رہے ہیں تب کے فائنانس منسٹر کو بھی اور تب کے خورشید شاہ صاحب کو بھی, تو یہ پولیٹیکل مفاد ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں جن سے ایک عام آدمی جو ہے, دیکھیں نا, غیر ملکی حکومتیں ہوں, فورن کمپنیز ہوں, فورن گورنمنٹس ہوں, مالی اور مالیاتی مراحت کا مطالبہ آج بھی کرتے ہیں, لیکن عام لوگوں کے طویل مدتی مفاد کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. سو آئی مین آئی ایم ان اے اسٹیٹ آف اچھا میں ایک جی ان اے اسٹیٹ آف شاک رائٹ ناؤ. میں ایک کلیریفائی کرتا ہوں خورشید, میں ہاں کلیریفائی کر دیں سر. کلیریفائی کرتا ہوں خورشید شاہ صاحب یا پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. پیپلز پارٹی تو ویسے اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے سر. نہیں بٹ ان کا obviously that is a very well known thing. آپ کا 2013 کے مینیفیسٹو میں تھا, اب بھی آپ کے مینیفیسٹو میں آئے گا. And then that begs that ہمارے مینیفیسٹو میں تھا, اور صرف یہ نہیں تھا. 1990 میں جب پرائیویٹائزیشن کمیشن سیٹ اپ ہوا تھا, بالکل, تو پہلی جو حکومت تھی میاں نواز شریف کی, اس میں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایم سی بی کا مجھے اس کے 30 سال پرائیویٹائز کر دیا, مجھے یاد ہے, مگر یہ مجھے پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ 2024 میں جو آپ لوگ آل سیٹ ہے الیکشن کرانے کے لیے, پھر آپ کی کمٹمنٹ کیا ہوگی جب آپ فائنل سٹیجز میں اربوں روپے لگا کے محنت کر کے بیک ٹریک کر جاتے ہیں. اور ایک مثال میں آپ کے سامنے ایک اور رکھوں زبیر صاحب, مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران 13 سے 18 کے درمیانی یہ بجلی کی پیداوار کے جو منصوبے تھے, وہ جو معاہدے تھے, اگریمنٹس تھے, وہ دستخط بھی ہمیں بڑے مہنگے پڑے ہیں. آج بجلی کے زیادہ نرخوں اور کم زر مبادلہ کے ذخائر کی بنیادی وجہ ٹھہرے. تب بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب روپے کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے کے فیصلے جو ان کے تھے, تب بھی اسی کی وجہ سے 2022-23 میں بھی ہم نے ترسیلات زر میں ریمیٹنس میں $4 ارب کی کمی دیکھی. اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ دس واز دا فیلئر آف دا گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اگین ٹو پے فار دا فیول امپورٹس جو ہمیں بہت سے چاہیے تھی ٹو رن دیز پلانٹس. ایک تو مہر یہ دس از اے سیپریٹ سبجیکٹ, اٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ, از رانگ پالیسی. نو میں اس میں نہیں جا, میں فوکس صرف پرائیویٹائزیشن کا اس لیے کیونکہ 2015 اکتوبر کی میں نے بات کی ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ پی آئی صرف لاسٹ ایئر کا فائنینشیل لاس واز 90 بلین روپیز, اور جو آنے والا فائنینشیل ایئر ختم ہوگا وہ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ 120 بلین روپیز کراس کر جائے گا. سو وہ کون بوجھ برداشت کرے گا؟ وہ برداشت کریں گے پاکستان کے عوام. لیڈ میں یا آپ نہیں برداشت کریں گے. اور اگر آپ نے ان چیزوں کو فکس کرنا ہے تو آپ کا بہت زیادہ پولیٹیکل ول ہونا چاہیے. اور میں بالکل اعتراف کروں گا یہاں کہ میاں محمد نواز شریف نے وہ ول دکھایا تھا.